الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو چیزوں پر چھوڑ کر گئے تھے. ایک تو ہے قرآن پاک اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو کوئی انہیں تھامے رکھے گا وہی اللہ کی نگاہوں میں اور بارگاہ میں کامیاب ہے. ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تم میں کا ہر شخص ہر وہ کام کرے گا جو بنی اسرائیل کی قوم نے کیا تھا، اور وہ تمام بدماشیاں یہ امت بھی کرے گی جو بنی اسرائیل نے کی تھی، اور سبھی وہ مکاریاں اور وہ چالاکیاں جو گناہ بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ ہر گناہ کو امت محمدی بھی کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتُتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم ہر عمل میں ان کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ ان کے جوتے کو جوتا لگا کر بھی تم چلو گے. مثال دی تھی اور انتہا بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پیروی کرنے میں ان کے کتنے تابعدار ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ ہم میں کس درجے پائی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتہا بتاتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کے اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی نہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کر گزرے گا. یہ انتہا بتائی تھی. چوری کی تھی تو چوری بھی کرے گا، ڈکیتی کی تھی تو ڈکیتی بھی کرے گا، جھوٹ، سود، قمار، سٹے بازی، جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی. آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور میری امت وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حالات ایسے ہوں گے اور 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، تو کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور کون سا فرقہ ہوگا جو اللہ کی اور رسول اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوگا اور فلاح کو پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس مسلک پر اور جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ تھے وہی طریقہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے اور بقیہ تمام فرقے مردود کہلائے. 72 فرقے وجود میں آ چکے ہیں. شیعہ کے اندر خود ایسے 12 فرقے پھوٹتے ہیں جن میں آپس میں خود اختلاف ہے، اور ہر فرقے نے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی اور اپنے مسلک کی تائید کرتے چلا گیا، لیکن سبھی وہ ناکام ہوتے چلے گئے جو اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کے خلاف تھے. اور وہی فرقہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ کے رسول نے بنیاد دی تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور صحابہ ہیں.
وقت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہمارا تعلق ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارا جو بنیادی مسلک ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقے کو، اور والجماعت کہتے ہیں جس مسئلے پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہو یا اجماع کیا ہو، یہ جو مسئلہ صحابہ کرام نے جسے مستنبط کیا ہے. ایک تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دوسرے صحابہ کا طریقہ. یہی مسلک ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن روانہ کیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا نکلتے وقت جب انہیں رخصت کر رہے تھے، کہا تھا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، جب بھی تمہارے پاس کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا تو تم اس مسئلے کا حل کہاں تلاش کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب سے پہلے اس مسئلے کا حل میں قرآن پاک میں تلاش کروں. اگر قرآن پاک میں بھی نہ ملے تو پھر کہاں دیکھو گے؟ تو کہا تھا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں گا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حدیث پاک نہیں فرمایا، حدیث پاک نہیں فرمایا، سنت رسول فرمایا. ہر سنت وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث وہ سنت بن جائے یہ ناممکن ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت وہ حدیث ہی سے ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں سنت میں تلاش کروں گا، آپ کے طریقے کو دیکھوں گا. اگر اس مسئلے کا حل سنت میں بھی نہ ملے تو پھر میں بڑے بڑے کبار جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں ان سے اس مسئلے میں رائے طلب کروں گا. اور پھر اجتہد برأیی فرمایا تھا، میں خود اپنے اعتبار سے اور اپنے کوششوں سے قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا. تو یہ ہے جماعت کہ صحابہ کرام نے جس مسئلے کا حل نکالا ہو اور جس مسئلے کو صحابہ نے مستنبط کیا ہو ہم اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اسی کو کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت سے ہم سب اس وقت گزر رہے اور ہمارا مسلک ہی یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت، اور اسی مسلک نے ہمیں بنیادی عقیدہ دیا ہے اہل سنت والجماعت نے کہ ولی کون ہوتا ہے، اولیاء کرام کی زندگیاں اور ان کی کرامتیں اور ان سے شادی ہونے والے وکالات، یہ ان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کیا کہتی ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے اور اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کرام اور ان کی زندگیوں کا بالکل سرے سے انکار کرتے اور نہ ان کی کرامتوں کو مانتے کہ گویا کہ ان کی کرامتیں ہیں ہی نہیں، گویا کہ ان کی زندگیاں کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی اولیاء کرام کا وجود ہوتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اولیاء کرام کو اتنے بڑے مقام اور منصب پر فائز کر دیا ہے کہ کیا صحابہ اور کیا نبی بلکہ ان کے آگے کے مقامات سے ان کو نوازا ہے. ایک تو یہ ہے یا تو افراد کا شکار ہے یا تو تفرید کا شکار ہے. خاص طور پر اس موقع پر اور اس عنوان سے تو بولا ہی نہیں جاتا، اور جب کوئی بولنے لگتے ہیں تو کوئی تو ہوتا ہے جو اس کا انکاری کر دیتا ہے، اور یا تو یہ ہوگا کہ انہیں بہت زیادہ بڑھاوا چڑھاوا دے دیتا ہے، یا تو افراد کا شکار ہوں گے یا تو تفرید کا شکار ہوں گے. قرآن پاک میں اور احادیث کے اندر اولیاء کرام اور ولیوں کی صفات کو بیان کیا گیا اور ایک ضابطہ دیا گیا کہ کون ولی ہے. اللہ نے صفات گنائے، نام نہیں گنوائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بایزید بستامی ولی ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواجہ محمود الدین چشتی ولی ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہوں گے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجدد ابن ثانی رحمۃ اللہ ولی ہوں گے، بلکہ یہ صفات بیان کی گئی کہ ان صفات پر جو اپنے آپ کو ڈھال لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. وہ کیا صفات تھی قرآن پاک میں؟ تو ہم قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں 11ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہیں نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت میں انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا.
وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں خوش رہیں۔ پھر آگے قرآن پاک خود بیان کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے وہ جو اللہ کے دوست ہیں، اور کون ہے وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور کون ہے وہ جو اللہ کے نور نظر ہے اور منظور نظر ہے۔ تو قرآن پاک ان کے نام نہیں بلکہ ان کی صفات بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ ایمان والے سب سے پہلی صفت بیان کی کہ ایمان والا ہوگا اللہ کا ولی۔ پتہ چلا کہ کافر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بنیادی بات بتائی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی کی زندگی گزارنے والے ہو، جو متقی ہوں گے وہی اللہ کے ولی ہوں گے۔ یہ دو صفات بیان کی گئی، اور بھی متعدد جگہوں پر اولیاء کرام کی صفات بیان کی گئی۔ تو وہی فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے دوست اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہے تو کبھی قیام میں گزرتی ہو، وہ ساری رات مصلی پر گزار دیتے۔ یہ ضابطہ دیا گیا، ان کی صفات بیان کی گئی۔ ایک تو ایمان والا ہوگا، سب سے پہلے صفت اللہ کے ولی ہونے کی، اور دوسرے وہ ہوگا جو تقوی کی زندگی گزارنے والا۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں، متقی کہتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، کوئی نیک عمل کر لینا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے والا متقی نہیں کہلائے گا، زکوٰۃ کا دینے والا یہ متقی نہیں، حج کا کر لینے والا یہ متقی نہیں۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، یہ عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ نیکی کا کرنا یہ متقی بناتا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا یہ اصل تقویٰ کہلاتا ہے۔ اصل میں تقوی کے معنی عربی میں جو آتے ہیں بچنے اور بچانے کے آتے، کسی چیز سے بچتے بچاتے نکل جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے، اور یہ تقویٰ کس چڑیا کا نام ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ بارہا جگہ قرآن پاک نے تقوی کی آیتوں کو ایسے ہی بیان کیا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، ویسے ہی آسمان والوں کے لیے قرآن پاک میں تقوی کی آیتیں بارہا جگہ جگہ چمکتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو اس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا تھا، ایک پگڈنڈی کا راستہ ہے، جیسے کھیتوں میں ہوتا ہے کہ کھیت کے درمیان سے ایک راستہ گزرتا ہے اور دونوں طرف سے کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے کہ جس میں سے ایک اور دو لوگ آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ ایک پگڈنڈی والا راستہ ہو اور اس کے دونوں جانب کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہوں، اور تم نے اپنے بدن پر ریشم کا لباس پہنا ہوا ہو اور تمہیں اس راستے سے گزرنا ہو، تو جیسے ہم ان کانٹے دار درختوں کے درمیان سے اور اپنے بدن پر ریشم کا لباس پہنا ہو جو کسی بھی کاڑی اور کانٹے سے الجھ جاتا ہے، ایسا نرم لباس پہنا ہو اور ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے، تو جیسے ہم اپنے لباس کو ان کانٹے دار درختوں سے بچاتے ہوئے اس راستے سے نکل جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر گناہوں کے کانٹے دار درخت لگایا ہوا ہے اور ہم نے اپنے بدن پر نیکیوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس راستے سے اگر گزرنا ہو تو ہمیں اپنے نیکیوں کے لباس کو ان کانٹے دار درختوں سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بارہ متعدد جگہوں پر مفسرین نے اور محدثین نے اور علماء نے تقوی کی الگ الگ تفصیلیں بیان کی اور تفاسیر بیان کی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے، تو حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ تقویٰ نام ہے اللہ کی مان کر چلنے کی عادت کے بڑھ جانے کا، اللہ کی فرما برداری کی عادت کے بڑھ جانے کا نام تقویٰ ہے، اور تقویٰ نام ہے اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی عادت کے بڑھ جانے کا، کہ ہمیشہ ہماری عادت یہ بن جائے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، اور ہمیشہ ہماری عادت اور صفت بن جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی عادت اور صفت میرے اندر آ جائے۔
بڑی اچھی تعریف کی تھی مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ ہوتا ہے ولی. ہم تلاش کرتے کہ اس کی زندگی میں کتنی کرامتیں صادر ہوئی. کرامت کا صادر ہونا یہ ولی کی پہچان نہیں ہے. کرامت کا صادر ہونا یہ ولی کی پہچان نہیں، اور نہ یہ ضابطہ دیا گیا ہے کہ ولی کو پہچاننا ہو تو اس کی زندگی میں کرامتیں دیکھو. بہت سے اللہ والے اور اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن سے ایک بھی کرامت صادر نہیں، لیکن ولایت کے بڑے مقام اور منصب پر وہ فائز ہوئے، ولایت کی انتہا پر وہ فائز ہوئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے اللہ والے گزرے جنہوں نے دین اکبری کا خلا خما کیا اور اس کی مخالفت میں اتر آئے تھے. جب اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا اس کے دور کے اندر، تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اس دین کو اور دین الہی جس کا نام دیا گیا یا دین اکبری جسے کہا گیا تھا، اس دین اکبری کو انہوں نے جڑ سے ختم کیا تھا. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور 10 سال ان کی صحبت میں گزارے، پھر واپس جانے لگا. آخر میں جاتے جاتے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی واپس جا رہے ہو، یہ تو بتایا نہیں کہ کس کام سے آئے تھے اور کس مقصد سے آئے تھے. تو کہا کہ حضرت میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے تھے، آپ کی بڑی شان اور شوکت سنی کہ آپ کا بڑا نام میں نے سنا تھا، لیکن ان 10 سالوں میں کوئی کرامت آپ کی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو سب ایسی ہی باتیں تھی، لہذا میں یہاں سے نا امید ہو کر جا رہا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، تم نے بڑے چرچے میرے سنے ہوں گے اور میری شان و شوکت تم نے کئی مرتبہ کسی زبانوں سے سنی ہوگی، لیکن ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم جو نا امید ہو کر یہاں سے جا رہے ہو جس بنیاد پر کہ مجھ سے ایک بھی کرامت ثابت نہیں، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ تم میرے پاس 10 سال گزارے ہو، کبھی یہ بتا دینا کہ ان 10 سالوں کے اندر میں نے کوئی عمل ایسا کیا ہو جو اللہ کے اور رسول اللہ کے احکامات کے خلاف کیا ہو، جو کبھی سنت کے خلاف میں نے کام کیا ہو، یہ بتا دینا. کہا کہ ہاں میں نے کبھی 10 سالوں میں آپ سے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. تو فرمایا تھا کہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ میں نے کوئی عمل کبھی سنت کے خلاف نہیں کیا. اس سے بڑی اور کیا کرامت تجھے چاہیے؟ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس سے کوئی سنت نہ چھوٹتی ہو اور جس سے کبھی اللہ کا حکم کبھی نہ ٹوٹتا ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، بھول گئے انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے، جو کہ ایک مستحب عمل ہے. اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نہ کریں تو اگر پیر سارے بھیگ چکے ہو تو وضو آپ کا ہو جائے گا. اگر آپ نے خلال کیے بغیر کہ آپ کے پیر پانی میں بھیگ چکے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چھوٹی سی سنت چھوٹ رہی تھی جو پیروں کی انگلیوں کا خلال تھا. تو غیب سے آواز آئی کہ خواجہ معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو اور ہماری ایک چھوٹی سی سنت کو تم ترک کر رہے ہو، لہٰذا تم ہمارے کیسے دوست ہوئے. تو ایک سنت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، بہرحال سنت کو چھوٹی کا لفظ سے بولنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ سنت چاہے چھوٹی کتنی ہو بڑے مقام کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے بہت بڑی ہوا کرتی ہے. تو بہرحال چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی اپنے دوستوں کی اور اولیاء اکرام کے اندر گرفت فرما دیتے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سفیان تھا، سفیان ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے. معمول ہے کہ سنت کے اعتبار سے مسجد میں آیا جائے اور سیدھا قدم مسجد میں رکھا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے اور اعتکاف کی نیت کی جائے. یہ 5 سنتیں ہیں جو مسجد میں داخل ہونے کی. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے پیر کے بجائے الٹا پیر مسجد میں رکھے، بایاں پیر جسے ہم کہتے ہیں، بائیں پیر سے مسجد میں داخل ہوئے تو فوراً آواز آئی کہ یا ثور ارجع، ارے او بیل واپس لوٹ جا، سنت کے خلاف مسجد میں داخل ہوتا ہے.
تو پھر واپس گئے اور سیدھے بیل سے مسجد میں آئے اور اسی دن سے اپنے نام کے آگے سوری لگا دیا کہ مجھے میرے رب نے سور کہہ کر پکارا ہے، لہٰذا میں قیامت تک اور مرتے دم تک اپنے نام کے آگے سور لگاؤں۔ تو یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام کہ کرامتوں کا صادر ہونا ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہت سے اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی لیکن ولایت کے بڑے مقام اور منصب پر فائز ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس مہینے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 11ویں کا مہینہ بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ آپ اس مہینے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کرتے 460 ہجری کے اندر یا کسی روایت دوسری روایت کے اعتبار سے 470 ہجری کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 460 ہے یا 470 ہے؟ بعض نے کہا کہ ایک رمضان کو ہوئی تھی، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اور ان کی کرامتوں میں سب سے پہلی کرامت یہ لکھی گئی کہ پورے رمضان میں دن کے وقت میں سحری سے لے کر افطار تک کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے، دودھ کو منہ ہی لگایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ولی صفات یہ شخص پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم یاد رکھیں کہ ان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بعض حضرات تو ان کی ولایت کا ہی انکار کرتے اور بعض تو صرف ان کی کرامتوں کا انکار کرتے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے ان کے مقام میں اور محبت میں اتنا غلو کیا ہوا ہے کہ ان کے مقام کو صحابہ سے بڑھ کر بیان کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے، اللہ، ان کے بعد رسول اللہ، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام کی زندگیاں ہیں۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ترتیب مقاموں کی اور مراتب کی کہ سب سے پہلے اگر ساری کائنات میں افضل اور قابل تعظیم اور عظیم المرتبت اور شخص اور اگر کوئی ذات ہے تو ہماری ذات ہمارا اللہ ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، اور ان کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعظیم اور لائق ہے، مدح و تعریف ہے تو میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام کی زندگیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے؟ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کے دور خلافت میں بہت ساری جنگیں ہوئی، مسلمانوں کے آپس میں نہ اتفاقیاں ہوئی اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور ایک عجیب دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے، اختلافات کا دور گزرا ہے، انتشارات کا دور گزرا ہے۔ تو ان کا مقام بلند ہے، یا عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں اور جو تابعی شمار کیے جاتے ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نواسوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا مقام بلند ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا دور خلافت گزرا ہے کہ جن کے دور میں کبھی کسی کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈتے تھے کہ بھئی زکوٰۃ لینے والا کوئی مل جائے، لیکن کیا مجال تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا اس دور میں مل جائے، کہ جن کا دور ایسا دور گزرا ہے خلافت کا کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، کتا اور بلی ایک ساتھ پانی پینے جایا کرتے تھے، کہ وہ سادگی کا دور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گزرا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کسی علاقے کی گورنر تھی، وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ اس بڑے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئی۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا بر اعظموں کا یہ مالک ہے اور اتنا بڑا حکومت کا یہ سلطنت کا بادشاہ ہے اور گورنر ہے، پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کیا شان و شوکت والی ہوگی۔ وہ اس احترام کے ساتھ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اور سج دھج کر آئی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں، تو دیکھا
کسی سے پوچھا کہ اس ملک کا اور اس علاقے کا گورنر کہاں رہتا ہے، تو کسی نے بتایا کہ جنگل میں ایک جھوپڑی پڑی ہوئی، وہاں پر آپ جاؤ مل جائیں گے۔ تو عورت جو کسی علاقے کی گورنر تھی پوری شان و شوکت کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئی، تو دیکھا کہ ایک خاتون ایک صحن میں بیٹھی ہوئی ہے اور دھان چنتی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ اس گھر کی نوکرانی ہوں گی۔ پھر ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز مجھے کہاں ملیں گے، تو اس خاتون نے اشارہ کیا کہ جاؤ، وہ اس جھوپڑی کے اندر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے۔ تو جا کر دیکھا کہ ایک دو چادریں آپ بدن پر لپیٹی ہوئی ہے، تو سوچا کہ شاید یہ ان کا کوئی خادم ہوگا۔ تو ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ملیں گے، تو کہا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں، کیا کام ہے، کیا بات ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت کا گورنر اتنی سادگی سے زندگی گزار رہا ہے، اور تمہاری ولایت کو بڑے چرچے ہیں، اور ایک بے پردہ خاتون تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تم اس سے پردہ بھی نہیں کرتے ہو۔ تو کہا کہ وہ خاتون کوئی نوکرانی نہیں، وہ میری اہلیہ اور میری بیوی ہے، لہذا بیوی سے میں کہاں سے پردہ کروں۔ تو وہ عورت انگشت بدستہ ہو گئی اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبا لیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے اور ایسی سادگی کی زندگی گزار رہا ہے کہ جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے۔ ایک شخص آیا کسی سے پوچھنے، چرواہے سے پوچھنے لگا کہ بھائی عمر بن عبدالعزیز کہاں ملیں گے، تو جیسے وہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہائے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے، آج اس وقت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے فوت ہو چکے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو بتانا چاہ رہا تھا، اب تو کیسے کہہ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ میں روزانہ بکریوں کو یہاں پانی پلانے آیا کرتا تھا، میں روزانہ دیکھتا تھا کہ بھیڑ اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ جیسے میری نظر پڑی کہ بھیڑ نے بکری پر حملہ کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، کہ جب تک ان کی حکومت تھی ظلم اس دنیا سے اٹھ چکا تھا، انصاف کی عدالتیں قائم تھی۔ تو پوچھنے والے نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے کہ جن کے دور میں اختلافات ہوئے، انتشارات ہوئے، مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگیں ہوئی، یا وہ عمر بن عبدالعزیز جو تابعی کہلاتا ہے، جس نے اللہ کے رسول کا دور نہیں دیکھا ہے، وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کان کھول کر سنو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے، جو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ کے اندر شرکت کی ہو اور اپنے گھوڑے پر سوار تھے ہوں گے، اور ان کی سواری پر اور ان کی گھوڑے کی ناک میں جو دھول بیٹھی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس گھوڑے کی ناک کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ چاہے ولی کتنا ہی مقام رکھنے والا اور اپنے ولایت کے بڑے سے بڑے مقام پر فائز ہو، وہ ادنا سے ادنا صحابی جس نے اللہ کے رسول کا صرف اپنے آنکھوں سے دیدار کیا، نہ نماز پڑھی ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ حج کیا ہو، اس کے پیر کی دھول کے برابری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق ربیع الثانی میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق رمضان میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں کہ 460 ہجری میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 470 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال ایران کے علاقے میں مقام گیلان نام کا ایک شہر ہے، گیلان میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ گیلان اصل میں اردو کے اندر گاف نہیں آتا ہے، آپ اگر نورانی قاعدہ دیکھیں گے تو کاف کے بعد گاف نہیں آئے گا، اردو میں گاف آتا ہے، عربی میں گاف نہیں آتا ہے، اسی لیے عربی میں گیلانی کو جیلانی کہا جاتا تھا۔ ان کے اصل شہر کا نام وہ گیلان ہے، لیکن انہیں اردو میں عربی میں جیلانی کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 16-17 سال اپنی ماں کی گود میں پرورش پائی اور ماں کے مدرسے سے انہوں نے تربیت پائی۔ 17 سال کی اور 18 سال کی عمر تھی، ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے علوم نبوت سیکھنا چاہیے، لہذا میں کسی مدرسے میں تجھے داخلہ دلواتی ہوں۔ لہذا کہا کہ ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا جو بغداد شہر جا رہا تھا، اس قافلے سے کہا کہ میرا 17 سال کا بچہ ہے، اسی لیے علم دین سیکھنے کے لیے وہاں لے کر چلے جاؤ۔ اپنے بیٹے سے اس ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا میری ایک
ایک وصیت یاد رکھنا، سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اب میری اور تیری آخری ملاقات ہے، میں تجھ سے ملاقات حشر کے دن مقام جنت میں کروں گی، اب میری اور تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ میں نے 40 اشرفیاں جو ہے تیرے آستین کے اندر چھپا رکھی ہوں، اسے اہتمام سے استعمال کرنا، اور یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نصیحت کی تھی والدہ نے، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے جان چلی جائے لیکن سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہم نے کے بچوں کے واقعہ یاد ہے، ہر بچہ اس واقعے سے باخبر ہے، اور بارہا کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نکلتا ہوگا تو یقیناً اس واقعے کو سنایا جاتا ہے، لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مشابہ بنائیں، ان اولیاء کرام کی زندگیوں کے مطابق بنائیں، مقابل میں لائیں، کہ ان کے جیسی زندگی کو اپنی زندگی لانے والا بنائیں۔ تو کہا کہ راستے میں قافلے نے لوٹ لیا، احمد بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کا نام احمد بدوی تھا، اس کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اس بچے کے پاس آئے، بچے سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا تمہارا تو سارا سامان لٹ چکا ہے، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ دیکھو میرے پاس آستین میں میری والدہ نے 40 اشرفیاں جو چھپا کر رکھی تھی، لہٰذا تم اسے لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو۔ ڈاکو نے کہا کہ اچھا ہم سے مذاق کرتا ہے، لہٰذا اسے سردار کے پاس لے کر چلتے۔ احمد بدوی کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے، جو 17 سال کا نوجوان ہے۔ احمد بدوی نے پوچھا کہ بیٹا تم چاہتے تو ان اشرفیوں کو چھپا سکتے تھے، ہم نے تو سارے قافلے کی تلاشی لے لی تھی، لہذا تم نے کیوں ظاہر کر دیا کہ میرے پاس یہاں پر اشرفیاں چھپی ہوئی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ڈاکو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو میں نے کھل کر بتا دیا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہا کہ تم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، تمہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے والا تھا کہ اشرفیاں یہاں چھپی ہوئی۔ تو اس بچے نے کہا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی سے کہ جب میں قافلے میں روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے 2 وصیتیں اور نصیحت کی تھی، ایک تو یہ تھی کہ میں میدان حشر میں تجھ سے ملاقات کروں گی، اب میری اور تیری ملاقات ناممکن ہے، اور دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا جب بھی چاہو بات کرنے کا موقع ہو، جب بھی بولنا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ لہٰذا میں نے اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ احمد بدوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد بدوی نے کہا فوراً سارے قافلے کو کہا کہ تم سب چلے جاؤ، اپنا جو سامان لوٹا تھا سب لے کر چلے جاؤ، اور کہا کہ یا اللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، اس کی والدہ نے اس کو نصیحت کی، اس نے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اس نے صاف صاف بتا دیا، اور ایک میں ہوں جو آپ کی نعمتوں کو کھاتا ہوں، آپ کی زمین پر رہتا ہوں، آپ کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہوں، میری ساری زندگی آپ کو اور آپ کے نبی کو ناراض کرنے میں گزری ہے، لہٰذا آج میں یہیں پر اس بچے کو دیکھ کر میں اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں کسی کو لوٹوں گا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سنو میں نے تو توبہ کر دیا ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہوں، اب تم میں جو چاہے میرے ساتھ چلنا چاہے چل سکتا ہے، جسے اپنی پرانی زندگی محبوب ہو اور پیاری ہو اور اسی زندگی کو گزارنا چاہتا تو ویسی ہی زندگی گزارے۔ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ سردار جب آپ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپناتے تو ہم بھی اعلان کرتے کہ ہم بھی آج سے ڈکیٹی چھوڑ دیں گے، لوٹ مار چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا، وہ ولیہ کی فہرست میں اس احمد بدوی کا بھی شمار ہوا۔ یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں سے ایک کرامت تھی کہ جس نے ڈاکوؤں کے سردار کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم و فن کے سیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ بغداد اس وقت علم و فن کا مرکز تھا، عراق سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت سلجوق سلطنتیں اور عباسیہ سلطنتوں کا زوال چل رہا تھا، آپس میں دستوں کی ریبہ ہو گئی تھی، آپس میں انتشار چل رہا تھا، مسلمان کو قتل کر رہا تھا۔ ایسے دور کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور ان سے دین کا کام لینا اللہ نے طے کیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس سال بغداد آئے تھے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس سال بغداد کو چھوڑ کر جنگلات کی زندگی کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ بہرحال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر علوم اور فنون میں مہارت حاصل کی اور بڑے بڑے علوم کو انہوں نے حاصل کیا۔ اسی وقت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، تشریف لائے اور کہا کہ عبد القادر تم لوگوں میں وعظ کیوں نہیں کرتے ہو، تقریر کیوں نہیں کرتے ہو اور بیان کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں کو سمجھاؤ، تمہاری بات سے لوگ متاثر ہوں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خواب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران کا شخص ہوں، میں اجمی آدمی ہوں اور یہ جو بغداد ہے یہ عربیوں کا گڑھ ہے، بڑے بڑے عرب داں یہاں بیٹھے ہوئے، میں انہیں اپنی بات کہاں سے سمجھا سکتا ہوں، یہ تو عربی بولنے والے اور میں ایرانی بولنے والا شخص ہوں، میں اجمی کہلاتا ہوں، لہذا میں کہاں اور یہ لوگ کہاں. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ عبد القادر اپنے منہ کو کھولو. انہوں نے منہ کھولا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں چھوڑا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ دن تھا کہ اس کے بعد سے میں جب بولنا شروع کرا، میں نے جب سے بولنا شروع کیا اور جب سے میں نے وعظ و خطابت کا سلسلہ شروع کیا تو لاکھوں لوگ ایسے تھے جو اسلام سے پھر چکے تھے، جن کی زندگیاں اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، وہ فوراً توبہ طائب ہو کر واپس چلے آئے. اور 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی تھے جنہوں نے میرے بولنے پر اسلام کو قبول کیا. یہ وہی اثر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک پر اپنا لعاب دہن چھوڑا. یہ اسی کے برکت یہ زندگی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ علم و فن کے اندر ایسی مہارت حاصل ہوئی، ایسی مہارت حاصل ہوئی تھی کہ ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں جب وہ عبادت کر رہا ہوں تو ساری دنیا میں وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو، کہ ایسی واحد عبادت میں دنیا میں کروں کہ صرف وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں، میرے علاوہ وہ کوئی عبادت کر ہی نہ پائے. اور اگر کوئی شخص وہ عبادت کر رہا ہو تو سنو میری بیوی کو 3 طلاق. علماء کے پاس یہ بات گئی، مسئلہ گیا، علماء نے کہا کہ بھائی طلاق تو واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ اگر یہ نفل پڑھے گا تو ساری دنیا میں کوئی تو ہوگا جو نفل پڑھ رہا ہوگا، اگر یہ روزہ رکھے گا تو ساری دنیا میں کوئی تو ہوگا جو آج روزے سے ہوگا، اور اگر یہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا یا کوئی اور عبادت کرے گا تو ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ عبادت کی ہی جا رہی ہوگی. اور اس میں قسم ہی ایسی کھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ ساری دنیا میں عبادت کوئی نہ کر رہا ہوں، اکیلا واحد میں فرد ہوں جو عبادت کر رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا. یہ ولی ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. شیخ کے مجلس میں مسئلہ آیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. باقی شیخ بات یہ ہے کہ روزہ اگر رکھے تو ساری کائنات میں کوئی نہ کوئی روزہ رکھے گا، نفل نماز پڑھے یا نماز پڑھے یا اور کوئی تلاوت کرے تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس کو مکۃ المکرمہ میں بھیجو اور حرم کو سارا خالی کروا دو، حرم کو سارا خالی کروا دو، کوئی شخص حرم کے میدان میں نہ ہونے پائے. یہ ایک اکیلا شخص ہو جو مطاف کے اندر اکیلا طواف کر رہا ہو، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ایک ہی مقام پر کی جا سکتی ہے، ساری دنیا میں اس ایسی عبادت کو کوئی نہیں کر رہا ہوگا. لہٰذا اس شخص کو مکۃ المکرمہ روانہ کیا گیا، وہ مطاف کو خالی کیا گیا. پھر مطاف کو خالی کرنے کے بعد اس شخص نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر اس کی قسم پوری ہوئی. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہی صحیح مسئلہ تھا، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل نکالا. یہ علم اور فن کے اندر اللہ نے انہیں مہارت سے نوازا تھا. بہت بڑے تاجر بھی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کان میں کچھ بات کہی، تو حضرت نے کہا کہ الحمدللہ. پھر چند دن گزرے یا 1 مہینہ گزرا، پھر وہ شخص آیا کہنے لگا کہ حضرت فلاں فلاں بات ہے، کان میں کچھ بات کہی، کہا کہ الحمدللہ. سامنے بیٹھنے والے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، کچھ دن پہلے شخص نے کچھ بات کہی تھی کان میں، آپ نے کہا کہ الحمدللہ، اور آج پھر آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، پھر آپ کہہ رہے کہ الحمدللہ. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب کچھ دن پہلے شخص نے آ کر میرے کان میں بات کہی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ سمندری جہاز جو ہمارا سامان اور آپ کا تجارتی سامان لے کر روانہ ہو چکا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ غرق ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے. تو میں نے الحمدللہ کہا تھا.
تو اس نے یہ کہا کہ آپ کا جو سامان اور جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ہمیں ملی تھی وہ جھوٹی تھی، کسی اور کا جہاز غرق ہوا تھا، ہمارا جہاز صحیح سلامت ہے اور کچھ ہی دنوں میں بندرگاہ پر وہ پہنچنے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس میں الحمدللہ تو ٹھیک ہے، دوبارہ آپ نے کہا کہ جہاز بچ گیا، اس میں آپ نے الحمدللہ کا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ جہاز غرق ہو چکا ہے اور ڈوب چکا ہے تو آپ نے اس وقت جو الحمدللہ کہا، یہاں بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس وقت اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب چکا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر دوڑائی کہ کہیں میرا دل اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا کہ اتنا بڑا کاروبار کا نقصان ہو جائے اور میں اللہ کی یاد کو کیسے بھول جاؤں۔ تو میں نے اپنے دل کو صحیح سلامت پایا، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میرا دل ابھی بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پھر جب اس نے اطلاع دی کہ آپ کا جہاز صحیح سلامت ہے، آپ کا جہاز ڈوبا نہیں، تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ ڈالی تو میرے دل نے ابھی بھی گواہی دی کہ میں ابھی بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، میرا دل ابھی بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ تھی ان کی زندگیاں۔ ایک مرتبہ جہاز ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کسی جنگلی علاقے کے اندر، ایک اچانک ایک نور نمودار ہوا اور نور نمودار ہونے کے بعد اس نور سے آواز ہے کہ عبد القادر ہم نے تم سے آپ کی 5 نمازوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں اور میں آپ سے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نماز ایسی عبادت ہے جو آج تک کسی نبی سے معاف نہیں ہوئی، تو میں کون ہوں کہ تم اس سے نماز معاف کرنے کے لیے کروانے کے لیے آئے؟ وہ شیطان تھا، شیطان۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اگر ہم واقعتاً حضرت شیخ کے ماننے والے اور واقعی میں اگر ان کے محبین اور ان سے محبت رکھتے اور ان کی عظمت کا اگر ہم دعویٰ کرتے تو یاد رکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، صلاۃ کے باب کے اندر، ابواب الصلاۃ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت بلا کسی عذر کے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی پریشانی اور عذر کے بغیر اس نے کبھی ایک نماز بھی چھوڑ دیا تو یاد رکھو فنکاحها باطل باطل باطل۔ 3 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس مسلمان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، ایک ہی نماز اگر بلا عذر کے چھوڑ دیا۔ اب اس کی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے وہ جائز نہیں، وہ ناجائز اولاد پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ان کا رابطہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اگرچہ کہ فقہاء احناف کا مسلک نہیں ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے پیش کی اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر بنیۃ الطالبین جو انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی شخص اسی حالت میں مر جائے تو سنو اسے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم دیا کہ اس کو نکال کر کسی جنگل میں پھینک دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جنگل کے درندے اس کو نوچ کر کھائے اور اس کی باڈی کے چٹڑے کر دے، مجھے اس کی کوئی ملامت نہیں۔ لیکن ایک نماز کے ترک کرنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ تو ہم کہاں کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، ہم کہاں کے ان کے عاشق ہو گئے، ہم کہاں ان کے ماننے والے ہوئے۔ میرے جس ساتھیوں، محبت کا تو تقاضا یہ کہ ہم عاشق اور معشوق اپنی ہر بات کو مانتے اور اس کی 100% اطاعت پر وہ اترتا ہے اور 100% اس کی تابعداری کرتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر لینا کافی نہیں، ان کی زندگی کی تعلیمات اور ان کی کرامتیں اور ان کی زندگی کی تعلیمات سال ہاں سال ہمیں معین اور مددگار بن سکتی ہے، شرط یہ کہ ان کی تعلیمات کو ہم اپناتے چلیں۔ تو شیطان آیا، شیطان سے انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ واپس جانے لگا تو آگے جا کر کہہ رہا تھا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ اب تو مجھ سے بچ گیا ہے۔ سن عبد القادر، یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر لا کر میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہوں، 70 ولیوں کو، کہ علم تجھے اگر تو کہتا کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچا لیا تو آج اسی جگہ پر تو گمراہ ہو جاتا ہے۔
آخر میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا. تو پھر شیطان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. آخر میں پھر یہ جملہ کہہ کر گیا تھا کہ اسی مقام پر میں نے 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر کے رکھ دیا، جو جنت میں جانے کے مستحق تھے اور جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے. تو یہ زندگی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. 570 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. آخری وقت آیا تھا، بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں سے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا پیچھے سرک جاؤ اور جگہ خالی کر دو، یہاں پر کچھ اور مخلوق بھی مجھے نظر آ رہی ہے. بچوں نے کہا کہ حضرت آخری وقت ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو والد صاحب نے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا سارا بدن تکلیف میں چور ہے لیکن دل وہ صحیح سلامت ہے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ بسا ہوا ہے، اور جس دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے وہ دل کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. جسم کا رواں رواں آنگڑا آنگڑا ایک تکلیف میں چور چور محسوس کر رہا ہے لیکن دل کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. اور کہا کہ اللہ اس دل کے اندر محفوظ ہے اور اللہ کی یاد میرے دل میں تازہ ہے. یہی لفظ کہتے کہتے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے. جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی گزرتی ہے اس کی موت بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے آتی ہے. یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے اس 11ویں کے مہینے میں یاد کیا. میرے عزیز ساتھیو، یہ نہیں کہ صرف اس مہینے میں ہم ان کو یاد رکھیں بلکہ ہم ساری زندگی ان کو یاد رکھیں. ہر موقع پر ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنا تابعدار بنائیں اور ہم اپنے آپ کو ان کی تعلیمات کے تابع کریں. کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.